یہاں پر قاعدہ کلیہ یہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس قسم کا گناہ وہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو بچہ دے دے، وہ چاہے تو بچی دے دے، وہ چاہے تو دونوں دے دے، وہ چاہے تو بعد رکھے، اس کی مرضی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ توبہ ضروری ہے، اور خاص کر شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہاں اس حدیث سے کہ شرک کو معاف کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی اگر توبہ کر لے، اس کے بعد آیتیں آتی ہیں اس میں یہی ہے، یہ دیکھیے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور رخ کر لو اپنے پروردگار کی طرف قبل اس کے تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ جوانی بھی زوال پذیر ہے، بڑھاپا تو ہے ہی زوال پذیر، لڑکپن بچپنا بھی زوال پذیر ہے۔ بچے تھے، اب سارے بچے تھے، اس پہ زوال آ گیا، اب جوان ہو گئے۔ بچپنا پر زوال آ گیا، جوانی آ گئی۔ جوانی پر زوال آتا ہے تو بڑھاپا آتا ہے، وہ بڑھاپا تو ہے ہی خود زوال، موت تو سب کے لیے زوال کا سبب ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اس موسم پر زوال آ جائے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے جوانی میں ہوتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز وہ وقت پیری گر گزارن میں شود پرہیزگار۔ جوانی ہی میں توبہ کام دیتی ہے۔ بڑھاپا تو شیر بھی بوڑھا ہو جائے تو بیگا بیچارہ غار میں بیٹھ جاتا ہے، بڑا پرہیزگار عبادت گزار بن جاتا ہے کہ کوئی کام چیز مل جائے۔ بڑھاپا ہے ہی ایسا۔ اصل چیز جوانی کی ہے۔ جوانی میں اپنے نفس پر قابو کرنا اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دینا، جہاد کے لیے نکلنا، اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے جو یہ بچے اب نکل کر کے آئے ہیں، تبلیغ میں آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے دے اور ان کو حوصلہ دے کہ یہ کام کر سکے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پر حملے ہی حملے ہو رہے ہیں۔ اور جوانوں کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ہر گناہ سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہے جوانی ہے میں زیادہ ہوتا ہے، لفظشیں ہوتی ہیں، شیطان صاحب ہوتا ہے، حالات کچھ اس قسم کے ہیں، تو جوانوں کو اس طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جوان قابل تعریف ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، موڑ آ جائے، واپس آ جائے گناہوں سے، اور نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے، نیکی کا راستہ اختیار کر لے۔ دیکھیے وہ رخ کر لو، کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، کوئی تھانے دار نہیں کہتا، ہاں جی نہیں۔ وہ انیبو نیابت اختیار کرو، رخ کر لو اس طرف، کس طرف؟ ادارہ کرو اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے کہ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جہنم کا عذاب ہے، جوانی میں بھی خدا نہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اور ایسی مصیبت آ جائے، نہیں، اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو اوپر آیت ہے، اے میرے بندو، یہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اپنے کو تباہ کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کچھ بھی کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اسلام کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ اس نے اپنی لڑکی کو بھی زندہ درگور کیا تھا، زانی بھی تھا، چور بھی تھا، قاتل بھی تھا، جو چنے ہوئے گناہ کو اس نے کر لیے تھے، اور پشیمان ہو کر کے آیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں تو کسی کام کا نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کہے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، اب میرا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، وہی آئی، یہ آیتیں لے آئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
پر زیادتی کی ہے، اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نامید نہ ہو۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، جو کچھ گناہ بھی تم سے ہوا ہے سب کے سب معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کریم بادشاہ ہے، معاف کرتا ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل نہیں، مانگنے والا تو کوئی ہو بھائی، اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا سب سے بڑا کرم اور مہربانی کرنے والا تو وہی ہے، وہی تو مہربانی کرتا ہے، اور کون ہے معاف کرنے والا؟ معاف وہی کرتا ہے۔ لیکن آپ کو بھی ایک بات کہہ رہے ہیں، کیا؟ رخ کر لو اپنے پروردگار کی طرف، قبل اس سے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ سب سے انسان جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، اس دنیا کا پردہ ہٹ جاتا ہے، سامنے کوئی اور چیز جب نظر آ جاتی ہے، روح نکل کر غرغرے تک جب پہنچ جاتا ہے، تو اب مسئلہ ختم ہو گیا، اب توبے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے توبہ کرنا چاہیے، پھر کوئی تمہاری مدد اور حمایت نہیں کر سکے گا۔ ایسا وقت ہے وہاں اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے ہمدرد خود ہو جانا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا بھائی یہ کرے گا، میرا والد یہ کرے گا، میرا فلاں یہ کرے گا، سب صحیح ہے، وہ کریں گے کریں گے، خود تو نہیں کرتے، ان کے ذمہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، خود اپنے لیے کچھ کرو آخرت کے لیے، وہ تو کریں گے، دعا کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اللہ کو جزائے خیر دے، کریں گے، خود کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی تمہاری مدد اور حمایت نہ کر سکے گا، اور جو بہترین ہدایت تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی اختیار کرو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب اچانک خدا کا عذاب نازل ہو کر تم کو اپنے گرفت میں لے لے، نہ جا اس کی تحمل پر، اللہ کے تحمل پر مت جاؤ، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے پھر اب گرفت اس کی، ڈر اس کے دیری گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے ظلم سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی حمایت دنیا میں کرتا ہے، باقی گناہوں کی سزا شاید دنیا میں نہ دے اور آخرت میں، لیکن ظلم کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایسا نہ ہو کہ عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، اس لیے اس کی پیروی اختیار کرو۔ اس وقت آنے سے پہلے جب اچانک خدا کا عذاب آ جائے اور تم کو اپنی گرفت میں لے لے اور تمہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہوشیار انسان، عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے عقل مند اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کا غم بھی کرے۔ دنیا کون چھوڑ سکتا ہے؟ دنیا ہوگی تو ہم دین کو حاصل کر سکیں گے نا، لیکن دنیا کو اس طرح اختیار کرو جس طرح بتایا گیا ہے، دنیا کو اس طرح اختیار کرو، اس کشتی کی مانند کہ آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دریا عبور کر رہے ہیں، کیوں کہ سامنے کنارے پہ چلا جاؤں، لیکن اگر درمیان میں آپ کی جی میں آیا کہ بڑا مزیدار پانی ہے، اس میں سوراخ کر دیا، کیا ہو جائے گا؟ پانی اندر آ جائے گا، غرق ہو جاؤ گے۔ تمہاری زندگی ایک کشتی ہے اور اس دنیا کے سمندر پر تیر رہی ہے تاکہ سرحد آخرت کا جو وہاں تک ہم بحفاظت پہنچ سکیں۔ اور اگر اس دل کی کشتی میں ہم نے سوراخ کر دیا اور یہ دنیا پوری پوری اس میں ڈال دی تو آخرت ہم سے رہ جائے گا، سامنے کا سرحد ہم نہیں پا سکیں گے، وہاں پہنچ نہیں سکیں گے، یہاں رہ جائیں گے۔ جب یہاں رہ جائیں گے تو معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔
اللہ اکبر. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رحمت خداوندی کا جو منشور عام سب کے لیے ہے، کافر مشرک بھی اس کے مخاطب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت العالمین تھے، اس لیے آپ اس منشور رحمت سے بہت خوشی تھی، بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائے عام ہے یاران نقطان کے لیے، آؤ رحمت اس آغوش میں آ جاؤ، اس چھتری کے نیچے آ جاؤ، فلاح پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے اس بات کا جواب دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے گولیاں برسانے لگے، تیر برسانے لگے، نیچے مخلوق اس کے سامنے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے کہا ہاں، کیا صورت ہے؟ تیر مارنے والے کے قریب آ جاؤ، تیر آگے جائے گا تم بچ جاؤ گے. تیر مارنے والے کے قریب آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ. آباد و بلیات تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، ادھر ادھر بچ کرتی چلی جائیں گی، اور قریب تو آ جاؤ نا. ہم قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بڑی مشکل بات ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذابات آتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، تو آپ اس کے قریب آ جائیں، اس کے قریب آ جائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا وسیع کرم ہے. گناہ کرو واپس آ جاؤ، گناہ کرو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. معافی مانگو، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے برخوردار یہ تبلیغ جماعت والے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ان کا کام تھا لیکن میں نے کہا چلو میں آپ کو سنا دوں، تو میں آپ کو درس دینا تھوڑا سا، تو آج بھی ہم نے دے دیا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توبہ طائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ اس وقت جو مجمع اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، ہمارے میرے ان سب کی مغفرت کر دے. سب کو لے آمین، ان سب کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہم سب کو راہ راست پر مستقیم کر دے، ہمیں صحیح راستے پر چلانے کی توفیق دے دے. اپنے توحید کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں نصیب کر دے. شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے ہمیں بچائے. شیطان انسان کی شکل میں ہو یا جنات کی اصلی شیطان ہو، دونوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. انسان کے شر سے، مخلوق کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے. حاسد کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھے. مفسد کی فساد سے ہمیں محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.